کہ وہ مسجد کے مولوی جنہوں نے اشتعال انگیزی پھیلائی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر کے، میں آپ کو یعنی عینی شاہدوں کے مطابق، ظاہر بات ہے ان کی وندے ماترم، ان کے لیے تو زمین جو ہے بھارت ماتا، یہ تو ان کی ماتا ہی نہیں، ان کا معبود ہے، اس کے ٹکڑے ہم نے کرائے۔ اب جب وہ اپنے ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مانے گا تو وہ تو بلاسفمی کر رہا ہے ہمارے ایمان کے ہمارے مطابق۔ اعتبار سے بلاسفیمی نہیں ہے۔ قوانین جو ہیں اور ان کے مسالک جو ہیں ان کو لے کے ہم آگے چلیں گے، جبکہ قرآن تو فرقہ بندی کی مخالفت کرتا ہے۔ بال تو کنورٹ ہو چکے تھے، جماعت احمدیہ کو جوائن کر چکے تھے وہ، قطعاً نہیں۔ علامہ اقبال نہیں تو نعوذ باللہ فار لیک آف بیٹر ورڈ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا نا جب انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسلامی ریاست میں سزا اور جزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم نے بھی تو خانہ کعبہ میں بت کشی کی ہے، بت توڑے ہیں نا، ہم نے بھی تو خانہ کعبہ کے اندر بت توڑوائے تھے نا، اور جگہوں پہ، یعنی ان کے لیے تو اس کی وہی حیثیت ہے نا جو ہمارے لیے ایک بت کی ہے۔ پہلے تو آپ سے معذرت، آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز تک آنے کے لیے بڑی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں اور آپ نے بڑی ہمت کی ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ سب سے پہلے اقلیتوں کے بارے میں، ان کو ساروں کو مار دینا چاہیے کہ ان کو کچھ کو زندہ رہنے دیں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خیال ہے کہ صحیح بات وہی ہوگی کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اسلامی ریاست میں اصولی اعتبار سے اقلیتوں کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا حقوق ہیں۔ اس سے علیحدہ رہتے ہوئے کہ آیا پاکستان فی الواقع اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، اس کو علیحدہ رکھ دیجیے۔ یہ ایک اکیڈمک ایشو ہے کہ اسلامی ریاست میں اصولی اعتبار سے مائنورٹیز کے بہت حقوق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ They are free to believe anything they want to believe. They are free to worship anything they want to worship. Then their personal law پورا ان کا اپنے اختیار کے مطابق ہوگا، شادی بیاہ، فیملی لاس وغیرہ۔ انہیریٹنس کا لا جو ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بعض لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا تو اس روئے زمین پر تمام اللہ کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس میں پہلے ذکر آیا ہے صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کبیرا، کہ یہ سارے یہ جتنے بھی گرجا گھر ہیں، صومع ہیں، صلاۃ ہیں، سینیگاگ جو کہلاتے ہیں، اور پھر مسجد کا ذکر کیا ہے۔ تو ان سب کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی ریاست کرے گی۔ گویا کہ غیر مسلموں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے۔ یہ تو ہے پازیٹیو سائڈ۔ پھر انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس ریاست میں کاروبار کریں۔ ہاں، جو چیز حرام ہے جس کو ایک مسلمان بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ کاروبار کریں، سروسز میں آئیں، پروفیشنل کے اندر آئیں، اپنا کام کریں، سب اجازت ہے۔ البتہ دو جگہ پر اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ایک ایسی بات ہے کہ جو آج کا جو ایک ذہن بن چکا ہے اس کے فریم ورک میں وہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس کی وجہ یہ کہ آج کا کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹ کا، ایک ملک کی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، عیسائی ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، سیکولرزم، مذہب کا تعلق ریاست سے ہے ہی نہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں آج کی دنیا میں جو ایگریڈ اپون ہے یونیورسلی، لہذا اس فریم ورک میں یہ دو باتیں اسلام کی فٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اسلام ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں لیجسلیشن جو ہے، دی پروسیس آف لیجسلیشن، اٹ از بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ، اینڈ دوز ہو ڈونٹ بلیو ان قرآن نور ان سنہ دے کانٹ بی ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ ان دی سیم وے ہائیسٹ لیول پر جو پالیسی ہوگی اسلامی ریاست کی وہ تو یہ ہوگی کہ اسلام کو دنیا کے اندر پھیلائے، اور اسلام کا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا جو ہے وہ دائرہ پھیلے۔ ظاہر بات ہے کہ وی کانٹ ہوپ کہ غیر مسلم جو ہیں وہ سبسکرائب کریں گے آپ کے اس آئیڈیا کے ساتھ، لہذا ان چیزوں میں ہم ایسوسیٹ نہیں کریں گے۔ البتہ ان کو اپنے جو ہے وہ اپنی کوئی باڈیز بنائیں، کوئی الیکٹ کر لیں، کوئی ان کی باڈی ہو، نمائندہ ہو، ان کے معاملات میں ساری بات ہوتی رہے، کوئی گریونسز ہوں تو ان کو ریفر کیا جائے اور وہ حکومت سے بات کریں، اس معنی میں ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی۔ ادروائز وہ اس معاملے میں ریاست کے ان دو لیولز کے اوپر ایسوسیٹ نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا میں یہ سچ مان لوں کہ جو ان کے اوپر عمل نہیں کرتا اور جو اقلیتوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان کو زندگی دو بھر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، اس طرح کا فتویٰ تو میں نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ دائرہ اسلام کے یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے ہی مسلمان میری اسلامی بات تعلیمات کے خلاف جائے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 60 سال کی زندگی پاکستان کی، اس میں کتنا کچھ ہوا یہ معاملہ. جس قدر حقوق پاکستان کا، ابھی دوسرا اسپیکٹ ہے، ابھی تو پہلے ہم اصولی بات کر رہے تھے نا، لیکن یہ جو ہے اب آپ ڈی فیکٹو پوزیشن پہ اگر آئیں گے تو کتنے فسادات ہوئے ہیں. یہ تو در حقیقت یہ جو ریسنٹ ہماری ہسٹری ہے اس میں انٹرنیشنل معاملات نے آ کر اس طریقے سے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ پچھلے صرف چند سالوں میں 1000 سے زیادہ بلیسفمی کیسز پاکستانی عدالتوں میں آ چکے ہیں، ان کے اوپر پرچے کٹے جا چکے ہیں، اور وہ یعنی زیر بحث بھی ہیں ان میں سے معاملات. ناؤ مائی کوسچن ٹو یو از کہ قرآن مجید میں تو کسی جگہ بلیسفمی کا ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں کسی چیز کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں ہے. قرآن ہمارے نزدیک شریعت محمدی میں، اور یہ سنت رسول کی روح سے جو شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، تو یہ لازم نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول، حدیث رسول ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف اسلامک لا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بلاسفیمی لاز کے مقدمے اتنے چل بھی رہے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ ان مقدمات کے اندر جا کر پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کسی شخص نے بکواس کی تھی، جھوٹ بولا تھا، اور اس کو ایک واقعتاً سزا دے دی جائے تو اس کے بعد یہ دروازے بند ہو جائیں. رائٹ. اور اگر کوئی جھوٹی سزا دے رہا، جھوٹا الزام لگا رہا، جی، اسی پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جھوٹا الزام تھا، ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں صاحب میرے پاس تو پوری تفتیش کر کے ان لوگوں کا سراغ لگا کر. آپ نے غالباً سنا میں نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا کہ وہ مسجد کے مولوی جنہوں نے اشتعال انگیزی پھیلائی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر کے، میں آپ کو یعنی عینی شاہدوں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ مولوی حضرات ایسے تھے جنہوں نے بے پناہ اشتعال انگیزی کی. اس کی کیا گنجائش؟ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اس میں چونکہ ایک امن عامہ کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے، اس پر مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزا ہی دی جائے. لیکن در حقیقت یہ اسلام کو خراب کرنے والی ایک منٹ مجھے بات جی. اس وقت کی ہماری سچویشن در حقیقت اتنی گمبھیر ہے، کہنا مشکل ہو گیا ہے. آپ کے ہاں را کے ایجنٹ ایکٹیو ہیں لازماً ہے. آپ نے انہیں اتنا پریشان کیے رکھا ہے کشمیر کے اندر، وہ بدلہ نہیں لیں گے. اور کیا پاکستان جو ہے وہ ہر ہندو کے سینے کا ناسور نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے، ان کی وندے ماترم، ان کے لیے تو زمین جو ہے بھارت ماتا، یہ تو ان کی ماتا ہی نہیں، ان کا معبود ہے. اس کے ٹکڑے ہم نے کرائے. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جو پرانا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ نیش اقرب نست پے کی نست اقتضاء طبیعتش یہ نست، کہ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو یہ کسی کینے کی وجہ سے نہیں کہ آپ سے گرو سے دشمنی ہے، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. ظاہر بات ہے کہ بھارت، اور بھارت میں خاص طور پر جو ہندو ہے وہاں کا، جو یوں سمجھیے کہ مضبوط بنیادوں والا ہندو ہے، جو فنڈامنٹلسٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ کہہ لیجیے، تو وہ تو ظاہر بات ہے پاکستان کے وجود کو دوبارہ کرنے کو تیار نہیں. اب یہ ساری دوسری طرف اب جو بھی کرسچین اور یہودی ایجنڈا ہے نیو کونس کا اور زائنسٹ کا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. انہیں اب آگے آ کر مسجد اقصی گرانی ہے اور ڈوم آف دی راک گرانا ہے تاکہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں. اب یہ تھرڈ ٹیمپل ان کا آپ سمجھیے کہ سن 70 عیسوی سے گرا ہوا ہے. ذرا میں بلیسفمی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا اپنے اوپننگ ڈائیلاگ میں کہ اقلیتوں کو تمام مذہبی رسومات اور عقیدے جو ہے وہ نہ صرف منانے کے بلکہ کھلم کھلا اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے. اب بلیسفمی تو دیکھیں نا، میرا تو یقین تمام انبیاء کرام پہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے. اب میرے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن ایک مسیحی بھائی کے لیے وہ ان کو سن آف گاڈ کا درجہ دیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی تو بلیسفمی یہیں پہ ہو گئی. کیا اب جب وہ اپنے ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مانے گا تو وہ تو بلیسفمی کر رہا ہے ہمارے ایمان کے مطابق. ہمارے اعتبار سے بلیسفیمی نہیں ہے. اصل میں بلیسفیمی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ہاں ان سے کہے کہ وہ نبی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن یہ کہ اگر ان کے اوپر وہ چھینٹیں اڑائیں جو روشنی نے جو تبرہ کرے اور جو کردار کشی کرے اور جو خاکے شائع کیے جائیں، آپ یہ سمجھیے کہ یوں نہ سمجھیے کہ ہم کہیں فیکٹروں میں باتیں کر رہے ہیں. دنیا میں بالفعل ہو رہا ہے، حکومتیں کر رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے اخبار نہیں پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی بڑی تصاویر میں نے دیکھی ہیں، کسی کے ایسا لٹریچر چھپا ہوا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. کیریکیچر آج تک کہیں شائع ہوا ہے پاکستان میں؟
یا کسی مسلمان نبی کے نہیں، لیکن اپنا اور بڑی تصاویر جو ہیں جن کو ہم بڑی یعنی عزت سے اور پیار سے اور احترام سے دیکھتے ہیں، اور تبرہ میں کہوں گا کہ بڑا ایکٹیولی ہوا. دیکھیے اگر ہے تو غلط ہے. سوال تو یہ ہے کہ ہمیں احترام کرنا ہے سب کا. باقی یہ ہے کہ یہ چیز ایک تعزیرات کے درجے میں آئے گی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا کیا ہے آج جو ہے عالم کفر یہ چاہ رہا ہے کہ جو ایک جذباتی تعلق ہے امت مسلمہ کا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کمزور کیا جائے. اس کے لیے جو بھی ہو رہا جس بڑے پیمانے پر یہ صحیح نہیں ہے کہ جو خاکے شائع ہوئے ہیں. مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، مجھے پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں بریک لینے کو، بٹ آئی ایم ٹیمپٹیڈ ٹو آسک دس کوسچن کہ جھوٹے نبی کی قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں ہے؟ میرے علم کی حد تک نہیں ہے. قرآن مجید کے حوالے سے جھوٹے نبی کی کوئی سزا نہیں ہے. جھوٹے اس کے امتی ذمن کی میں ہے. چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی، اگر کوئی مسلمان نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو وہ مرتد قرار پا کر واجب القتل ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. اب اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی پارسی کہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرے. اپنے نپٹے آپس میں، اسلام اس کے اوپر کوئی رسک نہیں کرتا. لیکن جھوٹے امتی کے لیے تو سزائیں ہیں. وہ آخرت میں ملیں گی. یہاں پہ بھی تو ہے. نہیں، یہاں پر تو آپ کہیں پر اگر واقع کوگنیزیبل آفنس میں پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ورنہ نہیں. اب آپ کو معلوم ہے بعض جرائم جو ہیں بہت سخت ہیں. اتنا کہا گیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے کہ جیسے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. کوگنیزیبل تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ تو قائم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی سزا تو نہیں ملے گی. تو ایک اخلاقی جرائم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمارا طرز عمل پورا کا پورا وہ اسلام کے ساتھ ہم عملاً توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیا کہ حضور نے تو فرمایا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا. کیا حال ہے ہمارا؟ لیکن یہ کہ ایک اور اس کے اوپر بھی تو لانا تھا نا جو قرآن مجید کو کاروبار کے لیے استعمال کریں، یعنی وہ چھاپ چھوپ کے ہم لوگ جو اسے منافع اور نفع کماتے رہتے ہیں. اس پر نہیں ہے یہ. آپ ممنوع نہیں ہے، بالکل ممنوع نہیں ہے. چھاپنا ہے، چھاپنا تو میں آپ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت بتاتا ہوں. 3 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 187 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی عہد لیا کہ اسے واضح طور پہ لوگوں سے بیان کریں گے اور چھپائیں گے نہیں، بس انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور کتاب کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیا. کیا معنی بیچ؟ تو کیا انہوں نے کیا برا سودا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے فتوے بیچے، قرآن کی باتوں جو ان کی کتاب تھی ان کی باتوں کو جھٹلایا، لوگوں کے کہنے پر ایسے فتوے دیے کہ جو تورات کے قانون کے خلاف تھے. تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کو بیچ دیا. تو اگر آج لیکن یہ کہ اس کو شائع کرنا نہیں، شائع سے مطلب یہ تھا کہ اس کو استعمال کرنا اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. اگر آج میں ایک ممبر پہ بیٹھ کے میں اللہ سے منسوب کر کے غلط بات قرآن سے منسوب کر کے اس کو صرف اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بناتا رہوں تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ یہ حرام ہے. اگر غلط بات منسوب کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا حرام ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ثابت کرانا پڑے گا کہ کون ہے وہ شخص. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. میں آپ نے جنرلائز بات کی نا پہلے، تو میں بھی ایک جنرل بات کرتا ہوں آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ تمام ہمارے جو قوانین ہیں وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں ان کے تمام یعنی قوانین جو ہیں اور ان کے مسالک جو ہیں ان کو لے کے ہم آگے چلیں گے، جبکہ قرآن تو فرقہ بندی کی مخالفت کرتا ہے. اصل میں وہ لفظ فرقہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ مسلک ہیں اور ان مسلکوں میں صرف پرسنل لاء میں ہے اس کی اجازت. پرسنل لاء جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ ہم غیر مسلموں کو بھی کھلی اجازت دیں گے کہ اس کے مطابق وہ اپنا معاملہ کریں. پرسنل لاء میں مسلمانوں کے مسلک ہیں، یہ حنفی ہیں، شافعی، مالکی ہیں، یہ اسکولز آف لاء ہیں. یہ اصل فرقے نہیں ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہے. یہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیکن ہم تو کہتے ہیں، ہے، ہم تو کھلے عام کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. کوئی حنفی شافعی کو نہیں کہتا، کوئی شافعی مالکی کو نہیں کہتا، کوئی مالکی جو ہے ابلی کو نہیں کہتا. نہیں کہتے. یہ مسلک ہے. ان مسلکوں کے اندر جعفری ایک مسلک ہے، اس کے اندر ان کا اپنا ایک پرسنل لاء ہے. تو پرسنل لاء کی حد تک یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور صحیح موجود ہے کہ وہاں پر ان کے جو بھی قوانین کی تعبیر کی جائے گی وہ ان کے اپنے مسلک کے کہیں مجھے بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکے؟
اور ہم کیونکہ ایک بغیر ترجمے کے ہم رٹے لگا کے اس کو ہم بس آیتوں کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلی صورت پڑھنی دوسری صورت پڑھنی ہے اپنے فرائض کے اندر، لیکن اس کا ہمارے دلوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام الناس کی حد تک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے عالم الناس تک اب کیوں؟ آج جو ہے ہمارے علماء بھی ایسے نہیں ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، غلط ہے، علماء قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ایک سمجھتے آپ ہیں، لوگ سارے عربی مل کے جانتے کتاب ہیں، عربی سننا نہیں بنا سیکھتے ہیں۔ سکے۔ جی ایک کتاب سننا نہیں بن سکی ہماری، جی ایک سنت کی کتاب نہیں بن سکی۔ نہیں، سنت کی کتابیں یہ ساری حدیث کی کتابیں تو سنت کی کافی اس میں کتابیں ہیں۔ کانٹرڈکشنز بھی ہیں نا۔ لیکن وہ تو ان سے ہے ڈیرائیو کرنا۔ ایک ہی قانون کے تحت دو ججمنٹ لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے، کوئی نئی شہادتیں نہیں آئی ہیں، کوئی نئے فیکٹس نہیں آئے ہیں، فائل پہلے سے تیار چلی آ رہی ہے، دونوں کی رائے مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بلاسفمی لا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے پاکستان میں؟ جو میرے نزدیک صحیح ہے، اس لیے کہ اس وقت جس درجے میں عالمی سطح پر یہ جو مسلمانوں کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان مسلمان امت آج جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں، ان کی جو آخری دور کی نظم ہے 20 کی مجلس شورا، اس میں ابلیس سے وہ کہلواتے ہیں یا کہتا ہے ابلیس ان کی زبان میں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس میں، لیکن ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے۔ اس امت کے اندر ایک آگ ہے، اور وہ آگ کیا ہے؟ زیادہ جذباتی ہے، اس کی صحیح بات ہے، اس میں فہم کا شعور کا عنصر کم ہے عوامی سطح پر، اوپر ہے لوگوں کے اندر ہے، بڑے ایک پیمانے ایسی پر۔ بات ہے کہ آج آپ مجھے علامہ اقبال سے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں، جبکہ کافی عرصہ پہلے آپ کا ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا جس میں جسٹس جاوید اقبال بھی بیٹھے تھے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا، اور غالباً آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ علامہ اقبال تو کنورٹ ہو چکے تھے، جماعت احمدیہ کو جوائن کر چکے تھے وہ۔ قطعاً نہیں، ایک زمانے میں اچھی رائے تھی، شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو اسلام کا ماحول تو جاؤ قادیان میں دیکھ لو۔ وہاں کیا تھا؟ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت تھی، ایک نظام تھا، ڈسپلن تھا، اور ایک ہی بستی، ایک ہی ہم خیال لوگوں کی آبادی تھی، تو وہاں ایک معاشرہ تھا۔ اس کے بعد جس طریقے سے علامہ اقبال نے پھر اس کی نفی کی ہے، پھر جس طرح بحث مباحثہ ہوا ہے علامہ کے درمیان نہرو کے درمیان، وہ سامنے ساری بات۔ تو علامہ اقبال ظاہر بات ہے کوئی نبی نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، اور خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اور بعد میں آ کے وہ یہ کہے کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وطن کا۔ یہ انسان کے فکر کے اندر تبدیلی، لیکن علامہ اقبال نے تو نعوذ باللہ فار لیک آف بیٹر ورڈ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے تعجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر کہیں معبود شجر، پوکرے پیکرے منظور تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو یہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا۔ اپنی خدمات گنوا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے تو نعوذ باللہ فار لیک آف بیٹر ورڈ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے تعجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر کہیں معبود شجر، پوکرے پیکرے منظور تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو یہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا۔ اپنی خدمات گنوا رہے ہیں۔ خدمات ایک ہی بات، آپ اسے بڑائی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی خدمات۔ نہیں، خدمت تو اس میں کوئی نہیں کی انہوں کیوں نے۔ نہیں کی؟ آخر یہ کہ اس اتنے بڑے یعنی اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو مانتا پھیلایا پھر ہے۔ کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو اس سے بڑا یعنی دیکھا ہے ایک نا، قسم کا پھر سیکولر انہوں نے کون جب ہوگا۔ مسلمانوں کو دیکھا ہے تو مانا ہے۔ آپ بتائیے انڈونیشیا میں کوئی تلوار چلی تھی کبھی؟ یہ جاوا، ملایا، سماٹرا وغیرہ میں آج تک کبھی طاہر احمد کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی بڑی تعریف کی اور ان کی شاعری کی بڑی تعریف کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن مجید میں سورہ شعراء بھی ہے، جس کی آخری آیات میں غالباً 26ویں یا 25ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان شاعروں سے بچو، یہ وہ باتیں کرتے ہیں، شیاطین کی باتیں کرتے ہیں، اور خود جو عمل نہیں کرتے یہ وہ کہتے ہیں۔ یہ کہا ہے نا، یہ 25ویں 26ویں آیات نہیں ہے، بالکل آخری حصے کی آیات ہیں جی۔ لیکن یہ کہ ان میں اللہ بھی آیا ہے کہ سوائے ان کے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگرچہ عام طور پر یہ بات صحیح ہے کہ شاعری میں کچھ نہ کچھ مبالغہ حیثیت نہ ہو تو اس میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے، اور اس پہلو سے کسی نہ کسی درجے میں تمام شعراء بھی اس لسٹ میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی استثناء کیا۔ قانون میں جب استثناء ہو جائے تو بات ختم ہو جائے۔ اگر گوجرا میں ثابت بھی ہو جائے کسی نے بلاسفمی کی
جی تو ان کو سزا دینے کا حق کس کے ہاتھ؟ عدالت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں، کسی کے پاس کسی پرائیویٹ سٹیزن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو اصل جو ہے پورا فیبرک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ہماری اب جو کچھ عدالتوں کے باہر ہو رہا ہے، جس طریقے سے کہ پولیس انسپیکٹرز کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی سنا تھا آج تک؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے سوشل وہ بھی پنجاب پولیس کو مار کھاتے ہوئے اگر سنے آدمی تو جی؟ پنجاب پولیس اگر کوٹ کھا رہی ہو تو واقعی نہیں سنا ایسے نہیں، لیکن عدالت تک پہنچتے پہنچتے جو 100 مقدمات وہ بھگتنے پڑ جاتے ہیں اس شخص کو، جو تھپڑ گھونسے لاتے ہیں بھگتنی پڑ جاتی ہیں، جو گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کچھ نہیں کہتا؟ سوال یہ ہے کہ قرآن یہ تو ایک فساد ہے، اس فساد کی سزا دے رکھی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان کے جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے ہاتھ اور پاؤں اپوزنگ فیٹ اپوزنگ سائڈ سے یہ دے رکھی، کرو، کرتے نہیں نا۔ اب اس کے اندر پولیٹیکل اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے اپنے مفادات دیکھتی ہے، اپنے جو ہے پیچھے دیکھتی ہے کہ ہماری کلائنٹ ٹیسٹ کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے۔ ورنہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سے ایک دو کے اندر پوری طریقے سے اس کی تفتیش کر کے سزا دی جائے تو نہیں ہوگا پھر، بالکل نہیں ہوگا، لیکن وہ نافذ کون کرے گا؟ نافذ اب تو خیر امید ہے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ نافذ کرے گی سزا کو انشاءاللہ۔ وہ عدلیہ جس کے ماننے والے جو ہیں یونیفارم پولیس والوں کو مار کے ان سے پیشہ ور قاتلوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، اس عدلیہ سے آپ کو وہ ملا عدلیہ کا معاملہ تو نہیں، آج ہوا ہے نا یہ اوپر واقعہ؟ دیکھیں نا، اوپر جائے گا نا، وہ تو عدالت کے باہر ہوا جو کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ کہ عدالتوں کے اوپر ایک کے اوپر دوسرے لیول ہے، اس میں فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب عدالت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بیچنے کی شکل ہے، وہ ہمیں ماننی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں اصل میں آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میسج جو ہے نا آپ کی بات یہ بڑی کھل کے لوگوں تک نہ صرف جائے بلکہ ان کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو خود لکھتے ہیں جملے اور ان کو آیات کے طور پہ یعنی پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان کے متعلق بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو آخرت کے دن میں ان کو دیکھ لوں گا۔ انسان کو نہیں کچھ کہا کہ اس کو سزا دے۔ نہیں دیکھیں، یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت یہ کام ہوگا اگر وہاں اسلامی ریاست ہے تو سزا دے گی، اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو وہ تو لا آف دا لینڈ کے تحت دے گی نا، لا آف قرآن کے تحت نہیں دے گی۔ قرآن کے تحت ہی ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک چیز جو ہے خدا کی طرف غلط منسوخ کی ہے، کہ یہ کہا ہے کہ یہ قرآن میں سے ہے، یہ جو ہے یہ وہی ہے، اور حالانکہ وہی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ بہت بڑا۔ تو اس ملک کے تمام علماء نے مل کے ابھی تک الفرقان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا جو امریکہ میں چھپا 2 سال پہلے۔ وہ کیا ہے الفرقان؟ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، خود اس میں آیات بھی نہیں لکھی ہیں، کچھ ان کو کاٹا پھیٹی بھی کی ہے، یعنی جہاد وغیرہ کی جتنی آیات ہیں وہ تلف کر دی گئی وہ ہیں۔ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فتوے دیے گئے ہوں اور آپ کے علم میں نہ آئے، یہ تو فتوے میں تو جو ہے اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں؟ پاکستان میں تو نہیں آئے۔ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے کوئی فتویٰ نہیں آیا اس کے اوپر، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اب یہ کہ وہ جو اصل الفرقان یہاں آیا بھی ہے کہ نہیں، آ گیا، اب تو انٹرنیٹ پہ ہے، انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں ہے، میرے گھر میں ہے۔ تو اس پر تو جتنے چاہے فتوے آپ نہیں، میرا مطلب ہے تو ایسی کیوں بات نہیں، کیوں نہیں؟ نہیں مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ علماء کی آپ کے ہاں اکثریت وہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہو، یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں وہ تو واقف ہیں۔ ہاں تو وہ آپ ان سے بات اس پر کر سکتے ہیں کہ علماء کو ایسے ہول ایز اے کلاس آپ بلیم نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اسرائیل نے ایسے قرآن مجید جو ہیں اس نے جو چھپا کر اس میں افریقن کنٹریز کے اندر عام کر دیے تھے جس کے اندر غلط چیزیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کو اتنا تشدد آمیز سلوک ان سے رکھیں گے تو کیا ہم بوسنیا میں یا اسرائیل میں یا فلسطین میں یا گجرات میں ہونے والے مظالم کے اوپر ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن گجرات میں تو ہوئی، بوسنیا میں ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اس سوال یہ ہے کہ اس وقت کی اس چھوٹی سی بات بوسنیا کے پیمانے پر کہیں ہوئی کسی مسلمان ملک میں؟
کیا گجرات کے پیمانے پر کہیں کسی مسلمان ملک میں تو ہوا ہے؟ اتنے مریں گے تو ہمیں تو ٹھنڈ پڑے گی. تو سوال یہ ہے ہم کہ اس آپ پہ بات ایکشن کو اس وقت لیں گے. غلط رخ پر نہ لے کے غلط بات تو جائیں نا. غلط بات ہے نا سوال ڈاکٹر تو یہ ہے صاحب. کہ آپ کا میں بیٹا خود چاہے کہہ رہا ایک پیسے کی چوری میں کرے خود کہہ تو رہا آپ ہوں یہ کہ کہیں کہ کام یہ غلط ہے. شوکت عزیز تو نہیں ہے نا. کام غلط ہے. اس کے اوپر پورا جو ہے حکومت کا فرض ہے, عدلیہ کا فرض ہے کہ اس کی تفتیش کریں, ان لوگوں کو سزا علماء دیں. کرام کا بھی ہے. کوئی بھی اگر یقیناً ہے, ہر شہری کا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صحیح اطلاع ہے وہ پہنچائے اور دے. کوئی خبر ہے, کوئی شہادت ہے, کوئی گواہی ہے, اس لیے کہ اس پر تو بہت سخت وعید آئی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس کوئی گواہی ہو وہ اس کو چھپا لے. اگر کسی کے پاس گواہی ہے کہ کسی شخص نے, مسلمان نے یہ شرارت کی ہے اور یہ سارا کام جو ہے گھڑا ہے, اور اس کی گواہی جائے, ہی شوڈ بی بولڈ انف. اس کو اگر چاہے جان کا خطرہ ہو جائے, اس کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا وہ شخص پھر بھی مسلمان کہلائے گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اشتعال انگیزی, قتل, یعنی زندہ جلانا, کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ دیکھیے وہ ہے جرائم. جرائم کی سزا دی جائے گی. اسلام سے خارج ہونے کے لیے اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار ہوتا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کی سزا دے دی جائے گی. وہ کیا پورے اس کی سزا جو ہے پورے خاندان کو مارا جائے گا؟ جب اس کو مارا جائے گا تب بھی تو پوری نوع انسانی ماری گئی نا. نہیں, اس کو تو سزا مل رہی ہے نا. اس کو تو کسی بات تو وہی ہوئی نا کہ ایک انسان کے قتل میں ساری یہ ایک اخلاقی تعلیم آئی. لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک انسان کے قتل کے بدلے میں تو اسی انسان کو قتل کریں گے جس نے قتل. اگر میں آپ کو زمین کے جھگڑے میں, جائیداد کے جھگڑے میں, اولاد کے جھگڑے میں, رشتے کے جھگڑے میں کسی وجہ سے میں آپ کو مار دوں اور میں کہوں کہ نہیں نعوذ باللہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول تھا, تو اس کے متعلق ایمان کیا کہے گا ہمارا, یا مذہب کیا کہے گا؟ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. اگر ثابت ہو جائے ایسے بڑی چیزیں ہیں, اس نے جھوٹ بولا ہے, اگر یہ معلوم ہوگا ایسے بہت اسے سزا ہونی چاہیے. اس کو سزا دی جانی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. اور یہ کہ کسی بھی عام آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. بلاسفیمی لا کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے اور بہت آسان کام بن گیا لوگوں کے لیے. کوئی ذرا سا خرخشہ اٹھایا اور کسی شخص کے خلاف جو ہے ایک عوامی طوفان کھڑا کر دیا. اس کے لیے اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ واز سے نہیں ہوگی. آپ اگر چند معاملات کے اندر بھی تحقیق کا حق ادا کر کے اور لوگوں کو سزا دیں سخت کہ زمین میں فساد مچانے کی سزا یہ ہے جو قرآن نے دی ہے, تو پھر یہ کہ اس کے بعد اس کا جو ہے سد باب ہوگا. اسلام کی سزاؤں کا یہی پہلو ہے جسے دنیا کہتی ہے وحشیانہ سزائیں. وہ اس لیے ہے کہ وہ ایگزمپلری ہے. وہ ایسی ہیں کہ ایک سزا کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور پھر لوگ جو ہے اس کا ارتکاب نہ کریں. ایگزمپلری. ڈاکٹر صاحب, اسلامی ریاست میں سزا اور جزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سزا جرائم پر ہے. جزا یہ ہو سکتی ہے کہ کسی قومی خدمات کے اوپر کسی کو کوئی جزا دی جائے, کوئی اس کو سراہا جائے, کوئی انعام دیے جائے. لیکن اب دو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ سزا کے طور پہ. ایک تو وہ ہے کہ جو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی جائے, ایک وہ ہے جو لاز آف دا لینڈ کی خلاف ورزی کی جائے. اب میرا تھیسس یہ ہے کہ آپ کی پوری طرح لاکھ آپ کہیں یہ اسلامی ریاست نہیں ہے, یہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے, تو آپ کیسے اپنے اسلامی قوانین میرے اوپر لاگو کریں؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک فلاحی اسلامی ریاست نہیں ہے تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ وہ آپ کا ذاتی فیل ہے. ذاتی فیل نہیں, میرے اوپر نہ کریں لاگو. اسلام میں میرے اوپر نہ لاگو کریں, آپ خود پڑھیں. نہیں, وہ تو یہ ہے اپنی اولاد پہ کریں, اپنے ہمسائے پہ نہیں کر سکتے آپ. نہیں, ان کو بھی کریں گے نماز کے لیے. نہیں, وہ آپ قائل کر سکتے ہیں, دیں گے, آپ ہنٹر نہیں مار سکتے. لیکن اگر اسلامی ریاست ہو تو سزا بھی ملتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں عمل کرنا. جب تک اسلامی ریاست اگر نہیں بھی ہے آئیڈیل اور ایک کمپلیٹ اسلامی ریاست, تب بھی جتنے بھی اسلام پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو کرنا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک یہودی کو جزیہ دینے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ جاب لیس تھا؟ انہوں نے کہا اس کو سزا مت. الفاظ کی بات ہے نا. نہیں, لیکن انہوں نے کروسیڈ کر دی پوری. جب وہ قانون کروسیڈ کر دی, جب وہ قانون سازی کے اندر دیر از نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن, ٹو اینی شریعہ, وہ تو نہیں ہے اس میں. حاکمیت تو ان کی عوام کی ہے. یہ آیات لکھی ہوئی ہیں. یہ کون سی؟ کوئی بھی قرآنی آیات. روز اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں ان کے پیشانی پہ, ان کی یعنی فرنٹ پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں. ان کے اندر پورے ایڈیشنز آئے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کی تصاویر بھی ہوں گی اور بڑی بڑی آیات اور قول اور احادیث کرام لکھی ہوتی ہیں. پھر ان کو سڑکوں پہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں. پھر اینڈ میں ان میں پکوڑے بھی بک رہے ہوتے ہیں. اگر تو ان عیسائی برادروں کو, ان مسیحی برادروں کو مارنا تھا اس وجہ سے
کہ انہوں نے کوئی دینیات کی کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ کے اس کو پھینک دیا، تو پھر تو ہم سارے بھی زمرے میں آ گئے نا جی۔ دیکھیے میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ سے کہوں گا کہ ہم جب اسلام پر پورے طور پر عمل پیرا نہیں ہیں تو سب سے بڑی توہین تو قرآن کی اور حضور کی ہم خود کرتے ہیں۔ بے شک عملی ہم زبان سے مانتے ہیں اور اللہ کا کلام ہے، اور ہم جو بھی ریورنس ہے اور عزت ہے اور تعظیم ہے وہ سب ہے، عمل کا ہے۔ اس اعتبار سے اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ میلا فائدی کیا ہے، ایک تو یہ کہ اخبار ہے، اخبار پڑھا ہوا اللہ خیر صلاح، کسی نے کسی لیے خاص طور پر کسی گندگی میں پھینکا ہے، کچھ کیا کیا ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے گوانٹانامو بے کے اندر یا اور ابو غریب کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، تو وہاں تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو انہوں نے انہوں نے کیا، انہوں نے بلکہ ان مسلمان قیدیوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ ایسی کوئی نیت میلا فائدی پیچھے ہے تو سزا دی جائے۔ ہم نے بھی تو خانہ کعبہ میں بت کشی کی ہے، بت کیا توڑے کیا؟ ہیں نا، ہم نے بھی تو خانہ کعبہ کے اندر بت توڑوائے تھے نا، اور جگہوں پہ، یعنی ان کے لیے تو اس کی وہی حیثیت ہے نا جو ہمارے لیے ایک بت کی ہے۔ اگر میں اس بت کو نہیں مانتا تو میرے لیے تو وہ مبارک نہیں ہے یا متبرک نہیں ہے۔ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں وہ اپنی پھر تحریک چلا کر پہلے ہمیں فتح کر کے اپنا قانون نافذ کرنا چاہیے۔ حضور نے 12 برس اسی کعبے میں نماز پڑھی ہے جہاں بت موجود تھے، اسی کعبے کا طواف کیا ہے جہاں بت دائیں بھی بت بائیں بھی بت۔ کب توڑا ہے؟ جب 23 سال کی محنت شاقہ کے بعد فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر حضور کے پاس جانثار تھے صحابہ کرام، 10 آدمیوں کو آپ رات کو بھیج دیتے، سارے بت توڑ کے آ جاتے، وہاں کوئی پہلے تو نہیں تھے، تو بعد میں جو کچھ ہوتا ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہمیں فتح کر لیتے ہیں اور تمام نسخوں کو یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں تو وہ یعنی بلاسفی نہیں ہوگا۔ وہ ہماری طرف سے بلاسفی نہیں ہے، ان کی بلاسفی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا کروسیڈز کے اندر، جو کچھ کیا یروشلم کے اندر، خود یورپین ہسٹورینز جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے شرما رہے ہیں جس قدر خونریزی کی ہے۔ کروسیڈز میں تو انہوں نے یہودیوں کو بھی اتنا ہی مارا ہے جتنا ہمیں مارا۔ ٹھیک ہے، یہودی اتنے ہی مرے ہیں یروشلم کے اندر جتنے مسلمان مرے۔ نہیں اتنے نہیں، یہودی پاپولیشن ہی آدھی تھی، یہودی اتنے تھے ہی نہیں، آدھی تو پاپولیشن تھی، زیادہ آبادی تو اب کرسچنز مسلمان پیدا زیادہ ہو جاتے ہیں جلدی، یہودی اپنا کم ہوتے ہیں۔ جی ویسے مارے گئے ہیں، بلکہ جتنی کروسیڈ کی آرمی آئی ہے یہ یورپ کے جن ملکوں میں سے ہوتے ہوئے آئے تو بیچ میں یہودیوں کی بستیوں کو جلاتے ہوئے آئے، اور پوپ جو فوت ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے پوپ تھا، اس نے جا کر باقاعدہ معافی مانگی ہے، اور ان جگہوں پر وہ گیا ہے جہاں پر کہ میسیکر ہوئے یہودیوں کے۔ تو یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ آج سے 300 برس قبل تک یوں تھے ایک دوسرے کے خلاف دشمن۔ مجھے یاد ہے کہ جب حدود آرڈیننس آ رہا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہاں جتنے ہمارے علماء کرام نیشنل اسمبلی میں تھے، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، میں نام لے رہا ہوں، میں خدا نہ خاصا ڈکی چوکی باتیں نہیں کر رہا، انہوں نے اس حدود آرڈیننس کو یوں کر کے پھاڑا تھا، اس کو اچھالا تھا، پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈانس بھی کیا تھا وہاں پہ، اور جبکہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو بائی دا سیم یارڈ اسٹک ہمارے اپنے کافی علماء ہیں کہ جن کو جلا دیا جا سکتا ہے، جن کو جلایا جا سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا اس وقت مقدمہ لے کر کھڑے ہو جاتے۔ میں نے تو اس وقت ٹی وی پہ کہا تھا، آج میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، میرا کام جو ہے وہ ہے، میں جو ہے عدالت میں نہیں ہوں، میرا کام فیصلے سنانا نہیں ہے، میرے کام صرف ایکسپوز کرنا ہے۔ لیکن مدعی کی حیثیت تم جا سکتے تھے۔ میں ابھی چلا جاتا ہوں، آپ کو ساتھ کھڑے رہیں، کیا وہ غلط نہیں تھا؟ کیا مولانا فضل جو الرحمان آپ پہ کہہ رہے کیس نہیں ہیں وہ ہونا صحیح چاہیے؟ ہے تو غلط تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب نہیں، آپ کو یاد نہیں کہ حدود آرڈیننس کو پھاڑا گیا؟ بہت ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں۔ اخبار میں پڑھا ہوگا آپ نے، وہ بھی حدود آرڈیننس کی کاپیوں کو پھاڑا گیا، ان کو اچھالا گیا، ان کے اوپر رقص کیا گیا۔ مجھے قطعاً یاد نہیں ہے، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو خود کہہ رہا ہوں، دیکھیے اس سے آگے اور کیا بات ہوگی کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہم خود اللہ کی کتاب کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، حضور کی ذات مبارکہ کی توہین کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم حضور کی سنت کو اختیار نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ کی سنت، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور حضور کا حکم یہ ہے کہ جو چیز کو میری سنت پسند ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پاس، اور ونس اگین آئی ایم گریٹفل، آپ کو اتنی سیڑھیاں چل کے مشقت کر کے آپ کو آنا پڑا یہاں پہ۔
کہ قرآن مجید کی آیت ہے وہ چڑھواؤں گا میں اس کو. آپ نے مجھے چڑھوا لیا. 28 سیڑھیاں آج. چلیے. ماشاء اللہ آپ نے گن بھی لی. آپ کو میں چلتے چلتے صرف ایک بات بتاؤں گا کہ اگر آپ واقعی اگر آپ قرآن کی حرمت کا پاس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو ان کے بتائے ہوئے قول کو, ان کے اقوال کو, ان کی احادیث کو, ان کے قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو فالو کریں. کسی اور کے کچھ کرنے سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے, خدا کو نعوذ باللہ خطرہ نہیں ہے, نہ ہی ہمارے مذہب کو کوئی خطرہ ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں قانون دینا جو ہے صریحاً غلط ہے, اور وہ خود ایک غیر قانونی فعل ہے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.